نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والكتاب ومنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة واسعة ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحدید 27واں پارہ آیہ مقدسہ نمبر 25 26 اور 27 تک 3 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں، 25 26 اور 27۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا درس پاک ہمارا جو ہے نا وہ انبیاء کی شان اور انبیاء کا مقام، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات جو قرآن پاک میں وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جتنے انبیاء کا ذکر ہے اس میں سب انبیاء کا ذکر نبی علیہ السلام سے قبل ہے۔ بعض جگہوں پہ
قبل کا ذکر لفظ قبل سے ہی اللہ نے ظاہر فرما دیا، من قبلی کا من قبلی کا من قبلی کا. اور بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے صیغہ ماضی استعمال فرما کر یہ بات اجاگر فرمائی کہ تمام رسول نبی علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے ہیں، بعد میں نہیں ہیں کوئی بھی. جتنے بعد میں ہوں گے وہ سب جھوٹے، مردود اور لعین ہوں گے. ان آیات مقدسات میں بھی انبیاء کا ذکر ہے، لیکن وہ سارے انبیاء کا ذکر نبی علیہ السلام سے پہلے. یہ پہلا لفظ ہی آپ سمجھے، لقد ارسلنا. جو احمدی شخص اکثر کہتا ہے تم تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، جتنی مرضی تحقیق کر لو، جو تم سے ہو سکے بن پڑے کر لو. رب تعالی نے فرمایا ہے لقد ارسلنا، ضرور ضرور بھیجے ہم نے، بھیجیں گے نہیں، بھیجے ہم نے. رسولنا، اپنے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. احمدی صاحب یہاں بھی ایک جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بینات نہیں کر سکتا، پھر خود خدا بن بیٹھتا ہے ہندوؤں کے دیوتا دیویوں کی طرح. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مقدسات لوگوں کے لیے بھیجی تاکہ ان کو اچھی طرح حق واضح معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے. اس آیا مقدسہ میں جو بیان کیا جائے وہ بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے. لقد ارسلنا رسولنا، رسولنا. تم اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تمہیں آنکھ دیے گئے، کان دیے گئے، ناک دیا گیا، دماغ دیا گیا ہے، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو. رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا، بھیجے. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا ہم نے، نازل کروں گا نہیں یا نازل کرتا ہوں نہیں، کیا ہم نے، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو، یعنی انبیاء کے ساتھ ساتھ قانون بھی مختلف شکلوں میں دیا. کسی کو صحیفے کی صورت میں، کسی کو پوری کتاب کی صورت میں، کوئی نہ کوئی کتاب اللہ نے عطا فرمائی. نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور ترازو کو، والمیزان، ترازو کو، تاکہ تم لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ قائم کر سکیں، وہ لوگ قائم کر سکیں اس کے ساتھ انصاف کو. ترازو بھی دی بھیجا، ترازو بھیجا انصاف کا، یا اس کے ساتھ انصاف قائم کر سکیں. ویسے دوسرے ترازو کو بھی ترازو اس بھی کہا جاتا ہے کہ پورا تول ڈنڈی نہ مار، کسی کو زیادہ گھاٹا نہ ڈال. یہ دنیا کا مال دنیا میں رہ جانا، آخر تو نے دنیا سے جانا ہے، اور اپنی عقبہ خراب نہ کر. والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے، لوگوں کا نقصان نہ ہو. اس لیے اللہ نے
میزان بھی یعنی ترازو بھی بھیجا، اور وہ انصاف والا ترازو بھیجا، اور تمام انبیاء کو اس پر عمل کرانے کے لیے بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں لوہے میں آگ بھی ہے، سختی بھی ہے، اور جو بات اللہ فرمانا ہے وہ یہ وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے، تمام دنیا کے لیے اس میں نفع ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، جو بھی اس کی مدد کرے یا اور اس کے رسول کی مدد کرے۔ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور رسولوں کی بھی مدد کرے، تمام رسولوں کی مدد کرے، بالغیب، بغیر دیکھے۔ یا جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یا رسولوں کے ساتھ ایمان لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ دیکھے اس کو، جو بے دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ ہاں، وہی بات کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس کے رسولوں کی مدد کرے، اور اللہ کی مدد کرے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا، قوت والا، قوی، طاقتور ہے، غلبے والا ہے، قوی عزیز۔ اسی طرح پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تحقیق کر لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور بنائے ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بنائی، ہاں بنائی ہم نے ان کے اولاد میں نبوت، اور کتاب ان کی اولاد کو دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس انہی میں سے ہدایت پر آئے، یا ہدایت انہوں نے پڑھ کے ہدایت اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ فَاسِقُونَ، اور اکثر جو ہیں وہ نافرمان رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے پے در پے ان کے قدموں پر، یعنی ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد لگاتار رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ، اور بھیجا ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، اور اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جو بھی ان کے پیرو ہیں، بنائے ہم نے یا ان کے پیرو کیے، وَجَعَلْنَا، بنائے ہم نے، فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرمائی اور مہربانی پیدا فرمائی، رحمہ و رہبانیہ، اور راہب بننا سکھایا ان کو،
یا راہب بنایا ان کو، رہبانیت سکھائی ان کو۔ وہ رہبانیہ ابتدعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور رہبانیت کی، بلکہ رہبانیت کی ایک نئی راہ نکالی انہوں نے اپنی طرف سے۔ جو کچھ ہم نے لکھا تھا کتبناہا، اس پر یا اس میں لکھا تھا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر، عبادت کرنے کا طریقہ، اپنی رحمت کا طریقہ جو بتایا تھا وہ تو بتایا ہی تھا، لیکن انہوں نے رہبانیت کی راہ اپنی طرف سے گھاڑ لی۔ الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتہ، اور انہوں نے ایک بدعت گھاڑ لی، فما رعوها حق رعایتہ، تو اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اس نے اپنی رعایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رعایا کو اسی طرح ان پادریوں نے یا دوسرے عبادت کرنے والوں نے اپنی طرف سے ایک نئی نبا، یعنی ایک نئی راہ نکالی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، لیکن اس کو وہ فما رعوها نہ قائم رکھ سکے یا نہ اس پر چل سکے۔ حق کا رعایت، یا جس طرح کے چلنے کا اس پر حق تھا وہ اس طرح اس کو نہ چلا سکے، نہ اس پر چل سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، اور ہم نے ایمان والوں کو دیا انہی میں سے، یا ان کے جو اعمال تھے اس کا ثواب، اجرہم، ان کو ثواب دیا۔ وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں بھی فاسق و فاجر ہوئے، نافرمان ہوئے۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو قرآن اتارا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء نبی علیہ السلام سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں کوئی نہیں۔ کیونکہ جتنے اس میں الفاظ آئے، اگر کسی کو مطالعے کا شوق ہو تو سورۃ حدید آخر والی آیات پڑھ لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ان میں رسولوں کا ذکر، تمام انبیاء کا ذکر ہے، ان کو نشانی روشن دلائل دیے، ان پر اپنی کتابیں اور ان کو اپنے قانون عطا فرمائے، اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ فرمایا کہ ماضی میں ہوئے ہیں، پہلے ہو گزرے ہیں نبی علیہ السلام سے، بعد میں کوئی نہیں۔ اب کوئی بعد میں ثابت بھی کرنا چاہے تو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا، ہاں جھوٹ بول سکتا ہے، جس طرح احمد عیسیٰ، غلام قادیانی، ایسے ہی اور جھوٹے مردود نبی اب اٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر اپنے مریدوں کو ورق لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا ہے یا بھیجا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی رسول نہیں آئے گا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ سب کو تقریباً حدیث پاک یاد ہے، اور یاد ہو گئی ہے، نہیں تو یاد ہو گئی ہے، بار بار پڑھنے سے
اور سننے سے بھی یاد ہو جاتی ہے۔ ایسی آیات مقدسات آسان سی تو ہوتی ہیں۔ یہ آیا مقدسہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ جو آیات مقدسات فرمائی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے اس پہ حدیث بھی فرما دی کہ لا نبی بعدی، آقا علیہ السلام کا جب حکم ہو گیا اللہ کے قرآن کے مطابق ہوا تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور پھر کوئی سار ڈائے کہ نہیں جی نبی تو ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے، تو وہ بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آج کا درس پاک اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک رسول بھیجے اور بعد میں آقا علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد رسولوں کا سلسلہ خاتم النبیین فرما دیا۔ خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سمجھنے والے کے لیے تو یہ کافی ہے، لیکن جن کو عقل نہیں، جن کو سمجھ نہیں، ان کے لیے پورا قرآن پاک بھی پڑھ دو، انہوں نے نہیں سمجھنا۔ قرآن پاک کی ان آیات کو کہنا کہ یہ ہمارے حق میں، یہ ہمارے حق میں، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آئے یا نہ آئے۔ انسان اپنی ضد پر اڑ جائے تو وہ کافر ہو مرتا ہے، اور جب وہ ضد چھوڑ دیتا ہے اور حقائق کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر حق واضح فرمائے اور قرآن پاک کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔